بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا، ان سب کو اپنے خزانہ غیب میں سے کچھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ کچھ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے انبیاء کرام کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ معجزے کی اصل تعریف تو یہ ہے کہ وہ کسی نبی کے ہاتھ سے رونما ہوا ہو۔ البتہ عرف عام میں قدرت کے ایسے عجیب و غریب کرشموں کو بھی معجزہ ہی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی شخص کی صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے بنائی گئی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس وائرل ہونے والی ویڈیو کے حقائق کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ آپ کو سرزمین حرم پر ہونے والے کچھ معجزات کے متعلق بھی بتائیں گے۔ سرزمین حرم کے ساتھ ساتھ کچھ تذکرہ اس ہستی کے معجزات کا بھی کریں گے جو خود سراپا معجزہ تھے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے عمرے کے زائرین گرمی سے بے حال تھے اور شدید دھوپ انہیں جھلسا رہی تھی۔ البتہ چند ہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل نے انہیں اپنے سائے میں لے لیا اور ایک دم سے گویا دھوپ کی تپش ختم ہو گئی۔ اس پاکستانی شخص نے اپنے موبائل کے فرنٹ کیمرہ سے جو ویڈیو بنا کر شیئر کی ہے، اس کو کم از کم ایڈیٹڈ ویڈیو تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس میں کچھ ابہام ضرور ہے۔ ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بادل جو دیکھنے میں بالکل ہی گول شکل کا ہے، اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد گولائی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کعبہ کے ارد گرد موجود صحن کعبہ میں موجود زائرین حج پر سایہ کر دیا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ البتہ تنقید کے قابل ہے، کیونکہ وہ شخص جانتے بوجھتے اس بادل کی گول شکل کو معجزے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پر جانے والے زائرین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف معجزوں کا دیدار ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اس دنیا کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ترغیب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی دی ہے اور کہا ہے کہ کائنات میں غور اور فکر کیا جائے، دنیا کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھا جائے، اور اس کی روح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بادل کبھی بھی مکمل طور پر گول شکل کا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں جس بادل کو گول بادل کہا جا رہا ہے، یہ کسی ڈونٹ کی شکل رکھتا ہے اور اس کے درمیان سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی ہے، جبکہ گول بادل نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس گول بادل کے ارد گرد بھی ہمیں بادل کے پھیلے ہوئے ٹکڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بادل گول نہیں بلکہ ایک سائنسی مظہر کا کرشمہ ہے۔ اسے مکمل طور پر سائنسی مذہبی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تمام مذاہب دراصل قدرت میں خود بخود ہی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی گول سوراخ سے روشنی کو دیکھنے کا مشاہدہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کا منبع چاروں طرف یکساں طور پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کیمرے کے اندر دیکھنے کے لیے جو لینس استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے قدرت کا یہ مظہر معجزے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس بادل کے درمیان سے روشنی چھن کر آ رہی ہوتی ہے اور وہ کیمرے کے لینس سے منعکس ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر نیوٹونین رنگز بن رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ روشن رنگز آس پاس کے بادل کے حصے کو زیادہ پرومیننٹ یعنی واضح کر کے دکھا رہے ہیں، اور یہ بادل گول شکل کا دکھائی دے رہا ہے، لیکن صرف کیمرے کی حد تک۔ اگر ہم اسے زوم کر کے دیکھیں تو اسی گول بادل کے ارد گرد بادل کے باقی ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بادل گول شکل کا بالکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بھائی کو مکمل طور پر الزام نہیں دیا جا سکتا، لیکن کسی حد تک غلط بیانی کا ذمہ دار ضرور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس موبائل سکرین کی ویڈیو میں بادل گول دکھائی دے رہا ہے، تو اس نے گول بادل کو گول بادل کی رٹ لگا دی، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو انسانی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ گول شکل کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور کیا یہ موجود بادل واقعی گول شکل کا ہے یا نہیں۔
اس نے صرف عوام میں سنسنی اور تھرل پیدا کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اس بات سے ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ حرم پاک اور مدینہ منورہ میں معجزات رونما نہیں ہوتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حرم کعبہ کا سب سے بڑا معجزہ تو وہ ہے جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور وہ آج تک چلا رہا ہے۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس کی برکتیں اور رحمتیں آج بھی اس خطے میں موجود ہیں، چاہے اس خطے پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ظالم حکمران موجود ہی کیوں نہ رہا ہو۔ اس خطے کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جاری رکھے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ بٹایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اس خطے میں بسنے والے لوگوں پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے اور انہیں ہر طرح کا پھل اور رزق وافر مقدار میں عطا فرما، تاکہ یہاں پر کبھی بھی قحط رونما نہ ہو اور یہ لوگ صرف اور صرف تمہاری عبادت کرتے رہیں۔ اگر ہم حرمین شریفین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بھی عرب کا یہ خطہ، جہاں پر اس وقت مکہ اور مدینہ موجود ہے، یعنی حجاز کا یہ خطہ دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈ روٹ کا مرکز ہے، یعنی دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے اور جانے والے تجارتی قافلے حجاز کے ساحل پر ضرور رکا کرتے تھے یا کم از کم یمن تک ضرور آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم ایک بڑے قبیلہ قریش کا حصہ تھا اور قریش کا مطلب ہی تجارت کرنے والے لوگ ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے یمن، شام اور دور دراز کے علاقوں تک تشریف لے گئے تھے۔ اسی تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو کبھی بھی بھوک پیاس سے نہیں آزمایا اور دنیا کی دیگر نعمتوں سے محرومی کا شکار نہیں ہونے دیا، ورنہ اگر آپ اس خطے کو خود اس کی اپنی شکل میں دیکھیں تو یہ صحرائی خطہ بھلا کہاں یہ تمام اجناس پیدا کر سکتا ہے، جن میں گندم، مختلف پھل اور سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے باوجود یہاں پر ہر قسم کا پھل، فروٹ اور اجناس آیا کرتے تھے، جسے مکہ کے تاجر خرید کر یہاں لایا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ آج کے اس دور میں بھی جاری ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں زراعت نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود مکہ اور مدینہ میں آپ کو ہر قسم کا پھل، جنس یا کھانے کی سبزی اور مسالے، غرض کے دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو دنیا کے باقی ملکوں سے قرضہ اور سستے نرخوں پر دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم بھی فرمایا ہے، اور ایسے بہت ہی کم مواقع آتے ہیں کہ جب بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں پر خشک سالی ہو جائے۔ وہ مواقع بھی ایسے تھے کہ جب یہاں کے لوگوں نے مل جل کر دعا کی اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فوراً بارش برسا دی۔ یعنی اس خطے میں ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی قدرتی آفت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دنیا کی ہر نعمت بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود کبوتر اور آس پاس کے جانور بھی آپ کو بڑا ہی عجیب و غریب برتاؤ کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس وقت اس خطے میں موجود سب سے بڑا معجزہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر جانے والے حج اور عمرے کے زائرین اس شدید ترین مشقت والی عبادت سے نہیں تھکتے، بلکہ ان میں ایک نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عبادت کے دوران ہونے والی شدید ترین جسمانی مشقت اگر دنیا میں کسی اور جگہ پر کی جائے تو جسم شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر جانے والے ہر شخص کے تاثرات یہی ہوتے ہیں کہ بے شک حج بہت مشقت والی عبادت ہے، لیکن اس مشقت کے اثرات گھر واپس آنے کے بعد ہی کسی حد تک نظر آتے ہیں۔ وہاں رہتے ہوئے انسان جتنا مرضی تھکا ہوا ہو، اس کے جسم اور ذہن پر اس طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی حج اور عمرے کے زائرین اگر اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد فوراً واپس نہ جائیں اور کچھ دن یہاں پر ٹھہر جائیں، تب ان کے جسم پر اس مشقت کا اثر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس آنے کے بعد بھی بیمار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ معجزات ہیں جو اس خطے میں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ اس سرزمین پر ایسے معجزات کا رونما ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس سرزمین کو نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی ذات اقدس تو خود ہی سراپا معجزہ تھی۔
ناظرین، یہاں سرزمین عرب کے ساتھ کچھ تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی کرتے چلیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتیں، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد میں عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا، زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ ناظرین، لفظ معجزہ اج سے نکلا ہے جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کرام کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رقانہ بن یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا، اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس نے کہا، بلاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس جاؤ۔ وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا ایسے پوری ہوئی کہ کچھ عرصے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اس نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان گرجا کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ تو گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے پر ابو لہب کا بڑا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودیہ زینب بنت الحارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی
اور ایک بکری کا گوشت زہر آلود کر کے نبی پاک کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے، تو اس نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوالا منہ میں لیا، مگر اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا، اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی نے مجھے خبر دی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اس زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف تو کر دیا، مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت جان پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی، اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 60 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو، اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح 60 افراد کے کھانے کو 70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا، اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا، صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ اس طرح ایک اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بلک بلک رونے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لپیٹ لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا یہ میری جدائی میں گریہ گناہ ہے،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لپیٹ کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں؟ جواب میں اس نے عرض کیا، اے پیکر رحمت، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں تجھے سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ تو اس ستون خانہ نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے منبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ اسلام لانے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ غسل کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، مال ہلاک ہو گیا، اہل و عیال بھوکے ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اس وقت بادل بالکل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک بلند کر کے دعا فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے، پہاڑ کی طرف سے بادل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منبر سے نیچے نہ آئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 8 دن مسلسل بارش برستی رہی، حتیٰ کہ دوسرے جمعہ آپ کی دعا سے ہی بارش رکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا اور برکت کے لیے دعا عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر دعا فرمائی اور فرمایا کہ ان کو برتن میں ڈال لینا، جب ضرورت ہو تو ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا، برتن الٹا کر کے خالی نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کھجوروں میں بہت برکت ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن یہ برتن گر کر کم ہو گیا مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ ہجرت کے سفر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کی کمزور بکری پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھا اور ام معبد کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے برتن میں دودھ دوہا جو ایک قافلہ کو سیراب کر لے، وہ برتن بھر گیا۔ اسی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دوہا اور دوسری مرتبہ بھی بھر گیا۔ ایک مرتبہ دوران سفر ایک دیہاتی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ اس کلمہ کی کون گواہی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیکر کا درخت اس کلمے کی گواہی دینے کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو اس نے کیکر کے درخت سے حاضر ہو کر 3 بار کلمہ پڑھا۔ اس طرح ایک دیہاتی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کس دلیل سے آپ کی نبوت کو سچ جانوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک خوشہ کو نیچے بلایا اور وہ نیچے اتر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلا جا، تو وہ خوشہ کھجور اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان عظیم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ سورہ نساء۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مابعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے،
موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، تو وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہو، تو وہ کہیں گے ان کے تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ مگر قربان جائیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، تو ہم علل اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد و مد، زیر و زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور شہادت نہ دے سکے۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکو دک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم کر رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا ایک بہت بڑا عالم مقیم تھا، جس کو اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، لہٰذا وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہا سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اس دن اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیوں میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا سا لڑکا ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا بخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا جو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹک ٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں ہی مختلف سوال کیے، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو دنگ رہ گئے، بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر با آواز بلند کہنے لگا یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین معبوس فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں ایک قریشی رئیس نے پوچھا اے محترم بزرگ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا جب لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدے کر رہے تھے اور ایک بدلی ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے جو کہ ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک تن تنہا صحرا میں اکیلا اگا ہوا یہ درخت موجود ہے۔ ناظرین یہاں ان معجزات کے مختصر تذکرے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو ہستی خود سراپا معجزہ ہو ان کی سرزمین پر معجزات کا رونما ہونا معمولی بات ہے۔ یہ معجزے آج بھی رونما ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کسی جھوٹی بات کو اس مقدس ہستی یا مقدس مقامات سے منسوب کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر کامل یقین کرنے والا بنائے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔